253 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذکر کیا۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کی کثرت، احسان کرنا، حق سے زیادہ دینا۔ ہر طرح کی خوشحالیاں اور فارغ البالیاں اس نعمت میں شامل ہیں۔ اس کی تفسیر میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض رسولوں سے زیادہ فضیلت یافتہ ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے تائید کرتے ہوئے حصی معجزات نوازے۔ لیکن یہ جو فضیلت کا باب ہے، یہ اس کے اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ اپنے رسول کا مقام کسی دوسرے رسول سے بلند کریں۔ رسولوں کا اتباع کرنے والے سب پر لازم ہے کہ سب رسولوں کی یکساں تعظیم کریں اور کسی رسول کا کسی دوسرے رسول سے مقام بلند نہ کریں، کیونکہ جو لوگ اختلاف رائے کرنا نہیں جانتے وہ اختلاف رائے کے بعد قتال پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح کھلی نشانیاں دی۔ وأیدناہ بروح القدس، اور پاک روح سے یعنی جبریل سے اس کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ قتال کرتے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، تو ان میں سے کوئی تو ایسے تھے جنہوں نے اختلاف کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے کوئی تو ایمان لائے اور کوئی کافر ہی رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنا ایک اصول بیان کیا۔ فضل کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی ضرورت سے زائد دے دینا، اس کی کمی اور نقص کو پورا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا، خاص عطا سے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وہ اس فضیلت میں باقی نبیوں سے بلند ہیں۔ اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، منہم من کلم اللہ، حضرت موسیٰ سے اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، اس فضیلت میں حضرت موسیٰ باقی نبیوں سے بلند ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے واضح حصی معجزات سے نوازا، اور ان کو مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو وہ اپنے اللہ کے حکم سے درست کر دیا کرتے تھے، وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ ایک مٹی کی مورت بنا کر پرندے کی اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے جی اٹھتا تھا۔ اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ باقی نبیوں سے بلند ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے معراج کی رات میں مختلف نبیوں کو مختلف آسمانوں پہ پایا، جو یہ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کے مرتبے دوسرے نبیوں سے مختلف ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی فضیلت ان سے زیادہ ہے، اور مسلمان نے کہا کہ نہیں، ہمارے محمد رسول اللہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا سرے سے بے ہوشی نہیں ہوئے، اور طور کی بے ہوشی کے بدلے میں یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے۔ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبروں کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت دینا اور دوسرے کی شان گھٹانا، یہ
پیروکاروں کا کام نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے پھرے کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے اور کس کی فضیلت کم ہے، اپنی رائے، اپنے خیال، اپنے تعصب بازی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں مراتب ہیں اور یہ مرتبے اللہ نے دیے ہیں اس کے پیروکاروں کو، اور ان کے فالوورز کو کیا کہا گیا ہے؟ ان کے فالوورز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپس میں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کریں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ نہ لڑتے، ان کے بعد کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کے بعد انہوں نے اپنے اختلافات کو اتنی ہوا دی کہ انہوں نے آپس میں قتال شروع کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نبیوں کو کم اور زیادہ کرتے رہے۔ تو یہاں سے جو سیکھنے کی بات ہمیں ملی وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی ہے، اور یہی اللہ کی عادت ہے، سب چیزیں سیم نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو اللہ نے یہاں پہ سکھائی وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کرنا سیکھیے۔ اختلاف رائے کے بعد اپنے معاملات کو اس قدر الجھنا اور کہ دوسرے انسان کو آپ واجب القتل قرار دے دیں یا قتال شروع کر دیں، ایک بہت ہی غلط روش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اپنے نبی یا اپنے فرقے یا اپنے دینی گروہ یا جس سے بھی آپ کی افیلیشن ہے، اس افیلیشن کو آپ نے اس پوائنٹ پر نہیں لے کر جانا کہ دوسرے انسان کو آپ انسلٹ شروع کر دیں، اس کا لے ڈاؤن شروع کر دیں۔ آپ نے یہ ساری چیزوں کو ایک لمٹ میں رکھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ فالوورز کو یہ الاؤ نہیں کیا قرآن نے کہ وہ اپنے نبی یا اپنے عقیدے یا اپنے امام صاحب یا جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ہستی ہے جسے آپ بہت عقیدت کرتے ہیں، اس کو عقیدت میں بڑھاتے باقیوں کو اس سے بالکل چھوٹا کر دیں۔ یہ اللہ کو نہیں پسند، ٹھیک ہے؟ اور جو مقام یہ ہے اس کا آپ کو اگر سمجھ میں آئے تو وہی ہے کہ اللہ کے نزدیک مقام ہے، اور یہ مقام اللہ نے اس کی بنیاد پر ان کو اللہ نے اپنی مرضی سے نوازے ہیں۔ انسانوں میں سے کسی بھی نبی کے پیروں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے نبی کا مقام بلند کرے اور دوسرے نبی کا مقام کم کرے۔ جو فالوورز ہیں، جو پیروں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کی عزت کریں گے، کیونکہ تمام نبی واجب الاحترام ہیں اور واجب التکریم ہیں۔ تو یہاں پہ جا کر ہمارا سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 253 اور پارے کا رکوع نمبر 1 اور سورہ کا رکوع نمبر 33 ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔